الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیجیے. انتہائی قابل احترام معزز محتشم علماء کرام، قراء عظام، برادران اسلام، عزیز طلباء، حضرت مولانا شاعر اختر صاحب دامت برکاتہم نے بڑی خوبصورت محفل سجائی اور ان کا یہ ادارہ دن رات تعلیمی مشاغل میں الحمدللہ ترقی کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ کام کر رہا ہے. مولانا شاعر صاحب نے بہت مختصر عرصے میں اس ادارے کو اپنی دن رات کی محنت کے ساتھ چار چاند لگائے اور دین اور دنیا کی دونوں تعلیمیں ایک چھت کے نیچے آپ کے بچوں کو فراہم کر رہے ہیں. یہ دینی ادارہ ہے اور اس میں ساتھ دنیاوی تعلیم بھی انہوں نے مستقل طور پر فیڈرل بورڈ سے منظور کروائی اور الحمدللہ یہاں کے طلباء جب پڑھ کر نکلیں گے تو وہ دین دنیا ہر دو لحاظ سے خود کفیل ہوں گے اور زمانے کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے. میرے عزیز دوستوں، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہوتا، نہ ہی کسی چار دیواری اور چھت کا نام ہوتا ہے. مدرسہ استاد اور شاگرد اور کتاب کے تعلق کا نام ہوتا ہے. سب سے پہلا مدرسہ جس میں استاد خود اللہ کی ذات ہے اور شاگرد ہمارے اور آپ کے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب قرآن کریم تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے آغاز میں فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان وہ عظیم ذات ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. اور قرآن کریم نے دوسرے مقام پر اپنے نبی کے بارے میں فرمایا علمک ما لم تکن تعلم. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تعلیم دی اور علم سکھایا اور دیا جو آپ جانتے نہیں تھے. تو یہ ہوتا ہے مدرسہ. اب ہمارے رسول نے 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ سے علم لیا، عمل کیا، رہنمائی ہوتی رہی اور وہ مدرسہ کسی ایک عمارت میں بند نہیں تھا. گلیوں میں، بازاروں میں، ہجرت میں، جہاد میں، تبلیغ میں، دن کو، رات کو، گھر میں، سفر، عذر، خلوت، جلوت، اجتماع گاہ میں، کعبہ کے صحن میں، ہر جگہ مدرسہ ہے کہ تعلق وہ اسی طرح چل رہا ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے اصل مدرسہ. اور پھر وہاں سے جب یہ علم آیا، یہ ذمہ داری رسول کریم علیہ السلام پر پڑی. توجہ کیجیے گا، میرا ارادہ تھا 5 منٹ بات کرنے کو، مولانا شاعر نے حکم دیا کہ 10 منٹ کم از کم کرنی ہے، اس لیے میں 10 منٹ میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ. توجہ میری طرف. تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا مدرسہ اللہ تعالی نے خود قائم کیا. دوسرا مدرسہ مکہ مکرمہ میں دار ارقم میں قائم ہوا اور وہ کیا تھا کہ جس میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اس رسول کی صفت یعلمہم الکتاب، کہ جب اللہ نے پڑھایا تو یہ رسول متعلم تھے، شاگرد تھے اور اللہ معلم تھا. لیکن جب یہ رسول سیکھ رہا ہے اور سیکھ چکا ہے، اب ذمہ داری کیا ہے کہ آگے پہنچائیں، اس کو روکنا نہیں ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا اس کو آگے پہنچائیں. لہذا اس طالب علم سے آپ علیہ السلام بڑھ کر معلم کی مسند پر آگے اور ساری دنیا طلبگار تھی، ان کو ہدایت کی ضرورت تھی.
انسانیت سیکھنا ان کی ضرورت تھی، بڑے چھوٹے کا ادب، اخلاق، آداب، معاشرت، سماج، عقیدہ، عمل، ہر چیز۔ پھر اس سوسائٹی میں جہاں انسان آتا ہے اکیلا نہیں، پیدا ہوتے ہی رشتے قائم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق سر پر مسلط ہو جاتے ہیں، ان حقوق سے آگاہی اور پھر اندر ایسا اللہ کا خوف پیدا ہو کہ احساس ذمہ دار بن کر ان کو ادا بھی کرے کہ میں نے کل رب کو جواب دینا ہے۔ تو یہ ساری وہ تعلیم ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو سکھائی، اور حضرت جبریل تو صرف ایک واسطہ ہے اس علم کو پہنچانے کا، اللہ کے رسول کے استاد نہیں۔ اس لیے کہ جب معراج کا سفر ہوتا ہے وہی جبریل آ کر رسول کائنات کے پاؤں کے تلووں پر اپنے نورانی پر مل کر ادب سے ان کو اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ بتا رہا ہے کہ جبریل حضور کا استاد نہیں بلکہ محمد عربی کا غلام ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اس لیے جبریل واسطہ ہے۔ اللہ کہتا ہے علم القرآن، معلم رسول میں ہوں۔ قرآن وہ نصاب ہے جو اس نبی امی کو میں نے پڑھایا اور سکھایا، اور اس رسول نے مجھ سے پڑھا۔ یہ کسی انسان کے شاگرد نہیں، یہ براہ راست اللہ کی تربیت سے بنے ہیں۔ اور جب اللہ کامل ہے اس کی تربیت کامل ہے، اس کا علم کامل ہے۔ اس لیے اللہ نے جس شخصیت کو خود بنایا اور سجایا، ساری دنیا اس جیسا کریکٹر پیش نہ کر سکی، نہ اس کے قد کاٹ جیسا کوئی شخص کسی درسگاہ میں دیکھا گیا ہے۔ تو پھر آپ مرتبے میں اس حیثیت سے دیکھے گئے کہ آپ کو ساری کائنات کا مربی اور معلم بنایا گیا ہے کہ کوئی آپ کی برابری کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اب آپ استاد ہوں گے اور ساری دنیا کے انسان آپ کے شاگرد بننے کے لیے اگر آنا چاہیں، مشرق مغرب کی تفریق کو ختم کر دیا، شمال جنوب کی تفریق کو ختم کر دیا، اور قرآن کو نازل کیا اور اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو نصاب تھا یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں، نہ کسی نئے استاذ کی ضرورت ہے۔ لہذا قیامت تک یہی وہ نصاب ہے جو اپنے اندر اتنی قوت رکھتا ہے کہ جو بادشاہوں کی بھی اصلاح کرے گا، غریبوں کی بھی اصلاح کرے گا، طاقتور کی اصلاح کرے گا، غریب کی اصلاح کرے گا، سیاستدان کی اصلاح کرے گا، فاتحین کی اصلاح کرے گا، ارے فلسفیوں کو بھی سدھارے گا، خطباء اور ادباء کو بھی بنائے گا۔ اس کتاب سے پڑھ کر کوئی کامل نصاب نہیں، اور پھر رسول معلم بنتے ہیں۔ اور آپ کا میدان کیا تھا کہ دار ارقم سے آغاز کیا اور پھر سفر حضر میں آپ تعلیم دے رہے ہیں، آپ خطبے میں تعلیم دیتے ہیں، عمل سے تعلیم دیتے ہیں، ہنس کر تعلیم دیتے ہیں، عبادت کے ذریعے تعلیم دیتے ہیں، اور آپ کر کے بھی دکھاتے ہیں، بول کے بھی سناتے ہیں۔ تعلیم ایسی دی ہے کہ لوگ آپ کے قریب آئے، بنتے چلے گئے، سنورتے چلے گئے، اصلاح ہوتی چلی گئی، انقلاب آتا چلا گیا، دل بدلتے چلے گئے، آنکھیں برستی چلی گئی، بال جسم کے کھڑے ہوتے چلے گئے، اور پھر دنیا میں وہ انقلاب آیا کہ جو آقا کے قریب آئے ہیں اسی نصاب کو پڑھ کے دنیا نے آنے والے وقت میں ان سے بہتر کوئی ملک کا حکمران نہیں دیکھا، ان سے بہتر جج کوئی نہیں دیکھا، ان سے بہتر فاتح کوئی نہیں دیکھا، ان سے بہتر عادل کوئی نہیں دیکھا، ان سے بہتر عابد کوئی نہیں دیکھا، ان سے بہتر رحم دل نہیں دیکھا، ان سے بہتر نہ مخلوق کا کوئی خیر خواہ دیکھا، نہ ان سے بڑھ کر خدا کا کوئی دعویدار دیکھا۔ اور جو دنیا کو رسول نے بتایا ہے محمد جیسا استاذ کوئی نہیں، صحابہ جیسا شاگرد کوئی نہیں ہے، اور قرآن جیسا نصاب کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اب یہ 1.25 لاکھ شاگرد تیار کیے ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ پیغمبر کے شاگردوں میں حضرت ابن مسعود کوفہ میں جا کے بیٹھے، جب ان کی وفات ہوئی 4000 طلباء ان سے کوفہ میں قرآن سیکھ چکے تھے جو قرآن کے علماء بن گئے۔ اور پھر بصرہ میں اگر آپ جائیں حضرت ابو موسیٰ اشعری بیٹھے، ساری زندگی بصرہ والوں کو پیغمبر کا علم تقسیم کیا ہے۔ اور پھر اگر آپ دمشق جائیں وہاں ابو الدرداء بیٹھے ہیں، پورے دمشق کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا۔ اور اگر آپ ایران جائیں 2.5 سال سلمان فارسی بیٹھے ہیں، پورے ایران کو دین محمدی سے روشناس کر دیا۔ اور اگر آپ مکہ میں آ جائیں تو اول استاد معاذ ابن جبل بیٹھے ہیں،
جام پلایا ہے، تو میں عرض کا کرنا چاہتا ہوں یہی وہ جام ہے جو صحابہ نے پیا ہے رسول کائنات سے، اور پھر دنیا کے کونے میں گئے ہیں اور یہ دیپ جلایا ہے کہ 1.25 لاکھ صحابے میں سے 10 لاکھ کے 10,000 کی قبریں آج جزیرہ عرب میں ہیں، لیکن 1,14,000 وہ دنیا کے ملکوں میں سو گئے۔ کوئی افریقہ میں قبر ہے، کوئی مصر میں ہے، کوئی لیبیا میں ہے، کوئی لبنان میں ہے، کوئی یمن میں ہے، کوئی الجزائر میں ہے، کوئی ملائیشیا میں ہے، کوئی انڈونیشیا میں ہے، کوئی ہند میں ہے، کوئی سندھ میں ہے، کوئی پشاور میں ہے، کوئی کابل میں ہے، کوئی چین میں ہے۔ میں نے کہا یہ کیا عجوبہ ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے جس سے سیکھا ہے اس نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بولا تھا کہ مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے، جس طرح میں نے تمہیں قربانی دے کر یہ سکھایا ہے، اس لیے میرے بعد دنیا کے کناروں پہ چلے جانا اور اس علم کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ تو یہ مدرسہ جو آسمانوں سے اترا تھا یہ دار ارقم میں آیا ہے، دار ارقم سے چلا مسجد نبوی کے چبوترے میں پہنچا ہے، مسجد نبوی سے اٹھا ہے اور آج دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ اس کتاب میں اتنی جان ہے کہ جو حکمران اس کتاب نے پیدا کیے ان سے خوبصورت حکمران دنیا آج تک نہیں دیکھ سکی۔ کہو سبحان اللہ۔ میرا چیلنج ہے کہ جو کتاب قرآن نے بنائے ہیں لوگ ان جیسے تم لوگ لا کر دکھاؤ۔ اس لیے اگر اس وقت ڈوبی ہوئی دنیا کو اٹھایا ہے اسی کتاب نے تو عزیزو آج بھی یہی کتاب ہے جس نے اس وقت روشنی دی ہے۔ باقی سب پیٹ کے دھندے ہیں، حاجی عمر فاروق صاحب کہہ گئے ہیں کہ باقی سب روزگار کا چکر ہے، ایک جسم ہے ایک روح ہے، روح اصل ہے تو پیغمبر روح کو جب بناتا ہے تو جسم درست ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کی ڈگریاں صرف جسم کو بناتی ہیں اور روح بگڑی ہوتی ہے، اس لیے حاکم بن کر بھی کرپشن کرتا ہے، ظالم ہوتا ہے، جج بن کر بھی دونمری کرتا ہے، کیونکہ اس نے جسم پہ محنت کی ہے، روح پہ محنت نہیں کی ہے۔ اور اللہ نے قرآن اتارا ہے مصطفیٰ کے دل پر، اور یہ دل کیا ہے؟ یہ روح کا مرکز ہے، تو جب مرکز درست ہوا ہے تو سارا وجود درست ہوا، روح درست ہوئی ہے، اندر امن قائم ہو گیا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے لوگوں کی روحوں پہ محنت کی ہے، اور جب روحیں درست ہوئی ہیں ان کی آنکھ کا زاویہ درست ہوا، ان کے ہاتھ کا زاویہ درست ہوا، ان کے پاؤں کا زاویہ درست ہوا۔ اس لیے دینی ادارہ یہ آپ کے بچے کی ضرورت ہے۔ اگر بچے کو مدرسے میں نہیں ڈال رہے آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ اس کو انسانیت سے دور کر رہے ہیں، آپ اللہ سے دور کر رہے ہیں، آپ رسول کائنات کا باغی اسے بنا رہے ہیں۔ اس کو دنیا میں 22ویں گریڈ میں بھی آپ نے پہنچا دیا خون پسینے کی کمائی سے، لیکن اگر قرآن نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا، اگر رسول کی محبت نہیں دی کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور اگلی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیاوی ادارے ہماری دنیا کی ضرورت ہے، اور مدرسہ ہمارے دنیا کی بھی ضرورت ہے اور ہماری آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیں گے انشاءاللہ، آپ کی قبر بھی اسی سے روشن ہوگی، حشر بھی اسی سے روشن ہوگا، آنے والی نسل تک یہ پیغام محمدی منتقل ہوگا۔ اس میں آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں مولانا شعیب صاحب کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم ہر وقت اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ ان تمام علماء کے خادم ہیں، اور انشاءاللہ ہم کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر رسول اللہ کے وارث کی حیثیت سے ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر آگے نبھائیں گے۔ عوام اس طرح کھڑی ہوئے ان کے ساتھ جس طرح مکہ اور مدینہ کی عوام رسول کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور پھر سپر پاور کو بھی انہوں نے توڑ کے رکھ دیا۔ اس لیے تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے۔ علماء نبی کے وارث ہیں، آپ صحابہ کے وارث بنے، انہوں نے مال بھی دیا، جان بھی دی، علاقہ بھی چھوڑا، گھر بھی چھوڑا، قربانی بھی دی ہے، لیکن نبی تک آنچ نہیں آنے دی ہے۔ آپ بھی علماء کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں کہ جس طرح صحابہ نے حق ادا کیا ہے، پھر آپ دیکھیں گے اسلامی نظام کا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ سارے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔